اصل ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اصل ذمہ دار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل ہیں۔ اس وجہ سے میں راول پنڈی کا لفظ استعمال کر رہا تھا کہ شاید آپ اس کو اس طرح نہ رکھ سکیں، لیکن اس کے ذمہ دار پاکستانی جنرل ہیں جنہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ آج تک ملک کے لیے جو بھی انہوں نے پروجیکٹ بنایا وہ ناکام رہا ہے۔ 48 سے لے کر مشرقی پاکستان میں کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنڈر کر رہے تھے مکتی باہنی اور شانتی باہنی کے سامنے، لیکن انڈین آرمی سے ریکویسٹ کی کہ ہماری زیادہ بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نے مکتی باہنی کے سامنے سرنڈر کیا، آپ آؤ آپ کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور پھر انہوں نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ تو وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اپنے سامنے مجبور اور سیولینس کے ساتھ یہ اشر کرتے ہیں جو آج بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پختونوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، گلگتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پنجاب میں جو بھی اس حق پرست جدوجہد کا ساتھ دیتا ہے، اس استحصال کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو بھی اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ریاست پر قابض ہیں، جنہوں نے چین کے وسائل، بلوچستان کے وسائل چین کے حوالے کیے ہیں، چین اس کے نتیجے میں ہر مہینے اربوں ڈالر سونے، تانبے، سلور اور لیتھیم سے کما رہا ہے، اور اس کی تھوڑی سی کمیشن میں یہ ہماری بیوروکریسی جو راول پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھی ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ کمیشن حاصل کرتے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے جو بلوچ آواز اٹھاتے ہیں ان کو اس طرح جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، مسخ شدہ لاشیں دی جاتی ہیں، اور جب تک یہ مزاحمت ختم نہیں ہوتی تب تک یہ جبری گمشدگی کا سلسلہ جاری رہے گا، یا جب تک بلوچستان کو حقوق نہیں ملتے۔ اب یہ لوگ اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ آج سے نہیں، کئی سالوں سے چل رہا ہے، اس طرح کے پروٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، احتجاج بھی، دھرنے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملات نہیں رک رہے، کس طرح؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی، میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ پاکستانی ریاست پر قابض اس ٹولے سے جب تک ریاست آزاد نہیں کرائی جاتی، جب تک تمام مظلوم قوموں کے حق پرست جدوجہد کرنے والے اور پنجاب کے محنت کش اور ترقی پسند مل کر کوئی مشترکہ لڑائی لڑ کر انقلاب نہیں برپا کرتے، تب تک ان لٹیروں سے اس ریاست کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم اس کے لیے منظم کر رہے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کیونکہ نہ علیحدگی میں ایمان رکھتی ہے، نہ کسی پرتشدد جدوجہد میں یقین رکھتی ہے، لیکن ریاست کی طرف سے جس طرح قومی وحدتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح پرامن لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے، اس کی جوابی تشدد ہو رہا ہے، جوابی یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی ناانصافی ہے کہ پرامن احتجاج کرتے ہوئے وہ مکران میں کٹھے ہوئے، تربت میں کٹھے ہوئے، خوشدار میں، کوئٹہ میں، آخر یہاں تک پہنچے تو آواز کی سنوائی نہیں ہو رہی، الٹا ان کے خلاف جو ہے وہ ریئیکشن آتا ہے۔ تو اس کے خلاف انقلاب کرنا ہوگا۔ کمیونسٹ پارٹی اسے انقلاب کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں سویلینس جو ہے وہ عوام سے لوٹ مار کی ہوئی مال میں حصہ داری لینے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ الیکشن ڈھکوسلا ہے، ووٹ عوام کو صرف باکس میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور پاکستان کی جو حکمران طبقات کی پارٹیاں ہیں، جو اشرافیہ طبقے کی پارٹیاں ہیں، وہ اس لوٹ مار کے مال سے حصہ داری کے لیے سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا پاور بروکر جو ہے وہ راول پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے، اس کے سامنے دم ہلاتے پھرتے ہیں، اقتدار کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ عوام کو جب یہ احساس ہو جائے گا، عوام کو جب یہ محسوس ہوگا کہ اس اشرافیہ سے نہ نظام تبدیل ہوگا، نہ عوام کی خوشحالی ہوگی، نہ ملک قرضوں سے نجات حاصل کر سکے گا، تو اس ملک کے اندر انقلابی قوتوں کا ساتھ دے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ بلوچ ان مائیں بہنوں کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، لاٹھی چارج ہو رہا تھا، تو تب تو کوئی سیاسی رہنما نہیں آیا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے دن رات تانتا بندہ ہوا ہے، تو ہر سیاسی پارٹی اپنا یہ ووٹ کی خاطر، آپ بھی اسی ووٹ کی خاطر آئے ہیں یا ان کی ہمدردی کی وجہ سے؟ ہماری پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے،
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात का अमल जो है वो अशराफिया तबके की मुल्क के अंदर आवाम से लूट मार किए हुए माल की हिस्सेदारी और हिस्सापति के लिए सियासत है। कम्युनिस्ट पार्टी इस सियासत में यकीन नहीं रखती। कम्युनिस्ट पार्टी आवाम को मुनज़्ज़म करके इनकलाबी उथल पुथल के ज़रिए निज़ाम तब्दील करना चाहती है। हमारी लड़ाई निज़ाम को तब्दील करने के लिए है। बाकी यहाँ जो ये लोग आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपना शर्म छुपाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अवाम के न वो नुमाइंदे हैं न अवाम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो खुसूसी तौर पर उनको पता है कि जनरल अपनी मर्ज़ी से कभी बाप बनाते हैं, कभी बेटा बनाते हैं, कभी किसी को हुकूमत देते हैं, कभी किसी को। कम्युनिस्ट पार्टी ये समझती है कि अवाम की इनकलाबी उथल पुथल से निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है। इस वोट के निज़ाम से मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सवाल कि इनके साथ ये कब तक होता रहेगा, तो ये तब तक इस मुल्क में मज़लूम कौमी वहदतों के साथ होता रहेगा जब तक मफाद परस्त टोला इक़्तिदार पर काबिज़ होगा। जो अवाम के नुमाइंदा नहीं है, अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम की टैक्स से तनख्वाह लेते हैं और रियासत पर कब्ज़ा किया हुआ है और उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं।